حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں۔ امام الاولین والآخرین ہم سب کے آخری اور عالمی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات واضح کر دی اور سمجھا دی۔ کبھی کبھی ایمان والوں کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، جب وہ امام الاولین والآخرین کے فرامین کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو وہ برجستہ یہ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال، ہماری اولاد، خود ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے، تب بھی ہم امام الاولین والآخرین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایمانی تقاضا ہے، ہر ایک ایمان والے کے دل سے نکلتا ہے اور نکلنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا سے مرنے تک کا جو سفر ہے وہ بتا دیا کیسے پورا کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھلا دیا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیا گمان رکھنا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ جو انسان دنیا میں نہ آئے وہ مر نہیں سکتا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور بڑے نورانی اور بڑے صاف اور ستھرے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ مرنے کے قریب ہیں، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت فرما دی، کہیں گے جب انسان مرنے لگے اس کے قریب جاؤ اور وہاں پر بیٹھو، اور بیٹھ کر کے اتنی زور سے کلمہ پڑھو کہ اس کے کان میں بس آواز چلی جائے، اسے تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ شدت کا وقت ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ موت کی شدت، اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا بتائیں گے، وہی بتائے گا جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو۔ ہم اور آپ صرف سمجھ سکتے ہیں۔ کہیں گے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہیں گے جب ہم ناخون کاٹتے ہیں اور ناخون ہلکا سا زندہ کٹ جائے، یا پھر ناخون کے کنارے کنارے جو کھال ہوتی ہے وہ ہلکی سی نچ جائے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جہاں پر بھی اگر کپڑے میں لگ جاتا ہے یہ جلن سی ہونے لگتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے پیر میں ناخون وہ کاٹ رہا ہو اور زندہ کٹ جائے، یا پھر وہاں پر ایک خروچ لگ جائے، تو اس کا چپل پہننا دشوار۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ چپل پہنے تو ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ چپل پہن کر کے نہیں، اس کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے، یہ لنگڑا لنگڑا کر کے چل رہا ہے۔ اور موت کی جب شدت ہوگی، انسان
کیا ہوگا انسان کا؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت اگر بہتر طریقے پر ہوئی ہے، بس یوں سمجھ لو اس سے بڑا جنتی کوئی ہے نہیں۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہمارے گھر میں جب لوگوں کا انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے ہم ان کے پاس بیٹھ کر کے یہ سوالات نہ کریں، وہ جو فلاں گھر جو آپ کا تھا اس میں جو تالا لگا ہے وہ کس کو بھیا کو دیں؟ کہیں گے جی نہیں، ہم تو ابھی زندہ ہیں، سامنے والا جو لیٹا ہے یہ رخصت ہو رہا ہے، کہیں گے اس کے سامنے بیٹھ کر کے صرف کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، اور آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ کہ اس کے کان میں بس آواز چلی جائے کہ یہاں پر کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جو ہمارے قریب جو بیٹھے ہیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں نے بڑا تجربہ کیا، اور تجربہ کر کے اپنی امت کو، امام الاولین والآخرین کی امت کو اور ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ کہیں گے ہم نے ایک پلان یہ بنایا، ایک ترکیب یہ بنائی کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مریض ایسا آئے ہمیں جب یقین ہو جائے یہ اب جی نہیں سکتا، کہیں گے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ انسان کے جو جسم ہے، اس جسم میں جو اعضاء ہیں جو کام کرنے والے ہیں، دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، یہ سب کی جانکاری رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان میں اب اتنی جان بچی ہے بس، تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب انہیں گھر لے جائیے۔ اور بہت سے جو ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں امام الاولین والآخرین کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر دے، ورنہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہیں رکھ دیجئے اور مشین پہ کام چل رہا ہے، اور پتہ نہیں ہے وہ مشین سے انسان کب رخصت ہو گیا۔ علماء کرام فرمانے لگے یہ ظلم ہے، ظلم۔ کہیں انسان کو بے ہوش کر دینا، اور بے ہوشی کے عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کتنے ایسے مریض ہیں جو ڈاکٹر صرف پیسے کمانے کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو پاتا۔ تو ڈاکٹروں نے یہ بات بتائی، کہیں گے ہمارے یہاں جب کوئی مریض آتا تھا اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا اب یہ بچ نہیں سکتا ہے، تو مشینیں نکال دیتے تھے، اور اس سے پہلے یہ بات ہو جاتی کہ دیکھو تمہارا وقت قریب ہے، اب ایک تیاری کرنا ہے، بس کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ۔ ڈاکٹروں نے ہمارے سامنے بات کھول کے بتائی، اور پھر اپنا تجربہ بتایا کہ کتنے مریض ایسے آئے، سب کو پہلے بتا دیا وقت کم ہے، اب آپ صرف کلمہ طیبہ پڑھیے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو بغیر کلمہ طیبہ پڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انہیں بعد میں جب ہوش آیا ان سے یہ کہا کہ ہم جب آپ سے اشارہ کر رہے تھے آپ کلمہ پڑھیے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو مریض کہنے لگا کیا کروں، زبان پر ایسا لگ رہا تھا فالج کا اثر آ گیا ہے، ہل نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو بس ایک چھوٹا سا چٹکلا ہے، ہم نے کہا اور آپ نے سن لیا، آپ نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن وہاں پر جو موجود ہوں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں انسان تھر تھرا گیا۔ اللہ اکبر، جب اس سے کلمے کی تلقین کی گئی اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، زبان ہل نہیں رہی تھی۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی اس بری موت سے حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو جو مرنے کے قریب ہو گئے ہوں انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کہیں گے بھائی کلمہ پڑھ لیں گے، کہیں گے اور سمجھنا ہے، تو ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، گلی کوچے میں، روڈ پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہیں گے روڈ پر چل رہے تھے، سامنے سے اچانک کتا آ گیا اور اچانک گاڑی پھسل گئی، کھروچ آ گئی تھوڑی سی، یا پھر گاڑی چلا رہے تھے اچانک بچہ اپنی چھوٹی سی سائیکل لے کر کے چلا آیا، اور ہم نے اپنی گاڑی کو سنبھالتے ہم تھوڑا سا گر گئے، کھروچ بھی نہیں آئی۔ یا پھر ایسا ہوا گاڑی چلا رہے تھے اور اچانک گاڑی ڈس بیلنس ہوئی اور سامنے ایک پتھر آ گیا تھا اور گاڑی اچھل گئی۔ تو اس وقت ہم لوگوں کی زبان پر کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ ماں کی، بہن کی گالیاں نکلتی ہیں۔ کہیں گے واہ مولوی صاحب ممبر پر یہ تو نہ کہو، کہیں گے سچائی یہی ہے۔ کیا ہماری عادت ابھی تک اتنی اچھی نہ ہوئی کہ ہم غصے میں کوئی اور بات کریں؟
ہماری زبان پر غصے میں گالی ہی کیوں آتی ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، ہم نے ابھی تک گالی کو گالی سمجھا ہی نہیں، ہم نے گالی کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت ہیں، اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ کرنے لگے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ امت گر جائے گی۔ اندازہ لگائیے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں جمعے کے دن، اور پھر عطر بھی لگاتے ہیں، اور عطر لگانے کے بعد مسجد رحمانیہ میں آتے ہیں اور اگلی صف میں بیٹھتے ہیں، دوسری اور تیسری صف میں بیٹھتے ہیں، لیکن اچانک کوئی آدمی پیچھے سے آ جائے اور اس کی ٹھوکر لگ جائے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے یا خطبہ ہونے والا ہے، تقریر ہو رہی ہے یا تقریر ہونے والی ہے، یا پھر نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے، اچانک بندے کی ٹھوکر لگی اور زبان پر مسجد کی پہلی صف میں، دوسری صف میں، مسجد کی آخری صف میں وہ مسجد ہے، زبان پر فوراً گالی آتی ہے۔ اب گالی دے کو تو بتا ہی نہیں جائے گا۔ یہ کون بک رہا ہے؟ یہ ایمان والے بیچارے بک رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں، کہیں جب چھوٹی سی ٹھوکر پر مسجد میں جہاں پر فرشتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے پر انسان کی خوش نصیبی اور بدبختی ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، کہیں اسی طریقے پر زمین کی بھی خوش بختی اور خوش بختی ہوتی ہے، کہیں وہ کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمین پر مسجد بنا دیتے ہیں وہ زمین خوش بخت ہو جاتی ہے، اس کا نصیب جاگ جاتا ہے کہ یہ زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس زمین کی بڑی وقت ہے اور اس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں یہ زمین آسمان والوں کے لیے تاروں کے مانند، تاروں کے مانند، جس طریقے پر زمین پر بسنے والے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں انہیں آسمان نظر نہیں آتا ہے، انہیں ستارے اور تارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے پر جب آسمان والے دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو زمین میں جو جہاں جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں وہ مساجد چمکتی رہتی ہیں، پتہ چلا اس مساجد کا اتنا بڑا مقام ہے، اور اس مسجد میں بیٹھنے والا جمعے کے دن آخری صف میں یا پہلی صف میں انسان گالی بک رہا ہے، اور ابھی تک ہمیں ہوش نہیں آیا کہیں گے جب مسجد میں ہماری زبان پر گالی نکل رہی ہے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، کہیں گے موت کے وقت تو انسان کی ایک ٹھوکر تو بہت بڑی چیز ہے، موت کی شدت اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان بتا نہیں سکتا ہے، صرف سمجھ سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا بتائیں، کیا سمجھیں، کہیں گے جب چھوٹی سی ٹھوکر پر گالی نکل رہی ہے، موت کے وقت گالی نہیں نکلے گی اور تو اور کیا نکلے گا، کلمہ طیبہ کی ہم توقع نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہم میں جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، اگر زبان پر گالی نکل رہی ہے، اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے تمام ایمان والوں کی بھی اور ہماری بھی حفاظت فرمائیے، گالی سے ہم بچ سکے، کہیے آمین۔ بہت بڑی نعمت ہے انسان کی زبان پر غصے کے وقت گالی نہ آئے۔ بہرحال امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا اس مسجد میں کو بنانے والے، اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں جن لوگوں کا نام تھا ان میں سے ایک شخص اس محلے والے جانتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ایریے میں، اس محلے میں مسجد تھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کیا اور اس کے اندر وہ حوصلہ تھا جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس نے یہ مسجد ہمیں بنا کر کے اس مسجد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا کام صرف اتنا تھا ایک عمارت تعمیر کر دی جائے جہاں پر محلے کے قریب لوگ آئیں اور اس مسجد پر اور اس زمین پر سجدہ کریں، بس یہی مقصد تھا۔ مسجد پر اپنی دھاک بٹھانی نہیں تھی کہ یہ مسجد ہماری ہے، یہ ہمارے باپ نے بنوائی ہے۔ اس بندے نے اسی نیت سے بنائی اور پھر غائب ہو گیا، اور ابھی اسی ہفتے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام سیئات کو معاف فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور قبر کو ان کی نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے نیک بندے آج بھی موجود ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، ہم جانتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار مسجد میں ایک پنکھا خراب ہو گیا تو پتہ نہیں کس نے بنوا دیا۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ آئے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور مرنے کے بعد جو ان کے پسماندگان ہیں، ان کے گھر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا سرپرست اور رہنما بن جائے۔ امام الاولین والآخرین کے ایک ساتھی یعنی ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہو گیا، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں امام الاولین والآخرین کے نکاح میں آ گئی تھی اور تمام ایمان والوں کی اماں جان بن گئی تھی، فرمانے لگی امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں حضرت ابو سلمہ کی۔ امام الاولین والآخرین نے آنکھوں کو بند کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے بینائی سلب کر لی جاتی ہے، اور لوگ چیخو پکار کرنے لگے، رونے لگے۔ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر۔ یہاں پر وہی بات کہو جو صحیح ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کہہ رہے ہو فإن الملائکۃ یؤمنون، فرشتے یہاں پر آپ کی ایک ایک دعا اور بد دعا پر اور آپ ایک ایک جملوں پر آمین کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تم کیوں مر گئے، تم بچ جاتے ہم مر جاتے۔ باپ بھی یہ جملے کہہ رہا ہے، ماں بھی یہ جملے کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں جو زمزم پیتے ہیں اور جو کھجور کھاتے ہیں، جو مدینۃ المنورہ سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان کی زبان پر وہ جملے نکل رہے ہیں جو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، نہیں سکھائے۔ پتہ یہ چلا ابھی تک ہم نے امام الاولین والآخرین کو سمجھا نہیں۔ آپ فرمانے لگے یہ جملے کہو، کہیں گے وہ کہہ کر کے بتایا امام الاولین والآخرین نے۔ وہ جملے کیا تھے؟ آپ فرمانے لگے اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ابو سلمہ کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، یہ اس کا مطلب ہے جو امام الاولین والآخرین نے دعا دی تھی۔ ہم نہیں کہہ سکتے، اپنی اردو زبان میں کہہ لے اے اللہ ابو سلمہ کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو ہدایت یافتہ تھے، جو ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو اس میں شامل فرما دیجئے، اور اے اللہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی بیوی اور ان کے بچے اور جو ان کے انڈر میں لوگ رہ رہے ہیں، اے اللہ آپ خود ان کا کفیل اور سرپرست اور رہنما بن جائیے۔ امام الاولین والآخرین یہ دعا کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، ونور لہ فیہ، اور اس کو نورانی فرما دیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر کے بتایا، اور ہماری زبان پر یہ جملے نہیں آتے ہیں، ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھا دے۔ امام الاولین والآخرین کا نام ہی سرابہ خیر و برکت ہے۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا، امام الاولین والآخرین کا جب نام لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اور امام الاولین والآخرین کی جب تعلیمات آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ بس 2-3 حدیثیں امام الاولین والآخرین کی۔ ہمارے محلے میں بھی ابھی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے،
تقریباً 9 یا 10 کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے ایک کام ہم لوگ یہ کرتے ہیں، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے اندر یہ شوق ہے نہیں، بس خبر مل گئی اچھا بیمار ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اس کی عیادت کریں۔ کیا کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایمان والا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ کہیں وہ فلاں کے گھر جا رہا ہے، آپ فرمانے لگے جی نہیں، وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کسی سے کہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن امام الاولین والآخرین فرمانے لگے وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں جب انسان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے؟ نادا مناد من السماء۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آسمان سے دعا دے رہے ہیں اس چلنے والے کو، نادا مناد من السماء طبتا، تو بڑا مبارک ہے، وطاب ممشاک، اور تیرا چلنا بڑا مبارک ہے، وتبوأت من الجنۃ منزلا، اور تو نے یہاں سے جا کر کے ایک مریض کی عیادت کی ہے، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ایک ایمان والا دنیا میں رہتے ہوئے اگر جنت کے باغوں میں چل رہا ہے تو مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان جہنم سے نکل کر جنت میں آ سکتا ہے، لیکن جنت سے اس کو بھگا کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ امام الاولین والآخرین کے الفاظ نبوت ہیں۔ اور آخری بات امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمائی جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو کیا کہیں؟ اچھا ہم جو دوست لوگ ہوتے ہیں جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو عادت ہم لوگوں کی ایسے ہی ہے، جب گفتگو کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں اور سامنے والا ہنس رہا ہوتا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اس کا دل خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان والے کر رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک صاحب کی عیادت کے لیے گئے، ساتھ میں ان کے دوست بھی تھے، وہ ہمارے بھی دوست ہیں، برجستہ گالیاں ہی نکل رہی ہیں۔ اتنی شرم آئی تھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سامنے یہی جملے تھے امام الاولین والآخرین کے، کہیں گے کیا کہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہاں پر یہی کہو اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ، جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہ باتیں کرو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ کہیں گے کیا ہوگا؟ کہیں گے ہم تو دیکھ رہے ہیں یار بالکل مرنے کی کگار پر ہے، ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا ہے چند لمحے کے مہمان ہیں۔ کہیں گے وہ ہوں گے، ہماری ذمہ داری ہم یہ کہیں پریشان نہ ہو، صحیح ہو جاؤ گے۔ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ کہیں گے کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں یہ سب نہیں پتا، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہی کہا ہے کہ یہی کہو۔ کہیں گے اس سے یہ تو ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کو موت آ رہی ہو مرے گا نہیں، موت آ رہی ہوگی تو مر کے رہے گا وہ، لیکن ہمارے اس جملے سے اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہیں یہی جملے کہو فنفسوا له فی اجلہ فإن ذلک لا يرد شیئا ویطیب بنفسہ، مرتے مرتے وہ انسان ایک زندہ انسان سے خوش ہوگا، اور کوئی انسان یہ بتائے فلاں آدمی جب مرا تھا وہ ہم سے خوش تھا، کتنا انسان وہ خوش ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور کتنے صحابہ کرام موجود تھے، سب سے خوش تھے، ہر ایک صحابی جنتی نہیں جنتی ہو۔ اچھا ہماری زبان بہت بڑی ہو گئی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں صحابی جہنمی ہے، ہم منہ و مسور کی دال، کہا کیسے تم نے؟ شرم نہیں آئی تمہیں کہتے ہوئے؟ اور صحابی کے بارے میں تم نے کہا، میاں باپ کے بارے میں کہا ہوتا منہ نوچ لیتے تمہارا، اور صحابہ کرام کے بارے میں تم نے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کہیں گے پیارے اب کہہ دیا ہے، اب نہ کہنا۔ کیوں نہ کہیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی کہا جا رہا ہے اولئک ھم الراشدون، جگہ جگہ پر یہی کہا جا رہا ہے میاں ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ